کلپ نمبر 918۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ: اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یا ایہا الرسل، اے رسولوں، یہ حکم تمام رسولوں کو تھا، جیسا کہ آگے حدیث نمبر 4 سے واضح ہے۔ البتہ بطور ندا مخاطب کیے جانے کے اعتبار سے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسولوں سے مراد تمام رسول ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد خاص سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی قول ہیں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں، اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ دو دعائیں مانگا کریں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یعنی اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادت کرنے سے کوئی مستغنی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی عبادات فرض تھیں، لہذا کوئی شخص خواہ وہ کسی درجے کا ہو عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے جو فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل و صورت بنا کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام انبیاء کرام اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے وہ کسی ولی اور صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی عبادت معاف نہ ہوئی، تو یہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ: اور بے شک کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ وَإِنَّ هَذِهِ، اور بے شک یہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تم جس دین پر ہو یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے۔ اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے۔ مراد یہ کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں، اس اعتبار سے سب متفق ہیں۔ البتہ ان کی شریعتوں میں فروعی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ: تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ فَتَقَطَّعُوا، تو ان کی امتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اللہ عز و جل کا دین ایک ہی ہے، البتہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ فرقے فرقے ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنا لی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ 20 فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی یہ تفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے یہاں 2 احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور عنقریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے باولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہوتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچتا۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث،
حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انتہائی بلیغ واز فرمایا جس سے ہر آنکھ سے آنسو روا ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، تم شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں جو شخص یہ زمانہ پائے اسے میرا اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔